ٹائم کو دعا دینے کے لیے، حاج صاحب کو ان کی صحت کے لیے، اور جتنے بھی میرے بھائی موجود ہیں ممبر پر، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے محمد۔ محترم سامعین، ابھی الیکشنز کا دورہ آپ نے دیکھا گزرا، اس کے اندر مختلف کینڈیڈیٹس کو مختلف نشانات وہ دیے گئے، توجہ ہے نا؟ یہ نشانات دیے اس لیے جاتے ہیں کہ جو نام سے واقف نہ ہو، چہرے سے واقف نہ ہو، وہ نشان دیکھ کر اپنی طرفداری کا اس کو یقین کروا سکتا ہے۔ یہ شیر کا نشان دے دیا، ٹھپا شیر پہ لگے گا، پتہ چل جائے گا یہ نون کی پارٹی کا ہے۔ یہ تیر کا نشان دے دیا، ٹھپا تیر پہ لگے گا، پتہ چل جائے گا یہ تیر کی پارٹی کا ہے۔ یہ بلے کا نشان دے دیا، ٹھپا بلے پہ لگے گا، پتہ چل جائے گا یہ عمران خان کی پارٹی کا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھروں پر نام نہیں ہے، غازی کا علم کیوں ہے؟ جو بول سکتا نہیں، جو پیچھے رہ گیا میں پھر دعوت دینے لگا ہوں۔ دیکھیے، ہر نشان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ میرے پیچھے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی دیر سے ممبر پہ موجود ہیں، میں 2 گھنٹے اور کھڑا رہوں، یہ چاند کی چلن رکنے والی نہیں ہے۔ میں 4 گھنٹے بھائیوں کو اور بٹھائے رکھوں، یہ سورج کی رفتار تھمنے والی نہیں ہے۔ سائن 6 گھنٹے اور بیٹھا رہے، 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹے رکنے والے نہیں ہیں۔ یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہو۔ یک زبان ہو حیدری۔ یہ جتنے دامن وقت میں گنجائش نہیں، جتنے نشان الاٹ ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا نشان ہے۔ اور دیکھیے، اس سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نون والے یہ سارے جتنی پارٹیز ہیں گھر گھر جاتی ہیں، ووٹ ہمیں دیں، ووٹ ہمیں دیں، ووٹ ہمیں دیں۔ تو میں نے ایک گھر دیکھا جس پہ شیر کے نشان والا پرچم لگا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں لگایا؟ کہ جب سے یہ لگایا ہے نہ تیر والا آتا ہے نہ بلے والا آتا ہے۔ بھائی جو علاقے والے پوچھیں ان سے، اچھا ایک گھر کے اوپر لگا تھا تیر کے نشان والا پرچم، بھئی یہ کیوں لگایا؟ کہ ایک پرچم لگایا 2 پارٹیوں سے جان چھوٹ گئی۔ ہاں، یہ تیر کا پرچم جب سے لگا ہے نہ بلے والا آتا ہے نہ شیر والا آتا ہے۔ ایک جگہ بلے کے نشان والا پرچم، کہ یہ کیوں لگایا؟ کہ جب سے یہ لگایا ہے نہ تیر والا آتا ہے نہ نون والا آتا ہے۔ آپ کو آپ کے چپ کی قسم سمجھ آئے، میرے ساتھ بولنا نہیں تو خاموش رہ جانا۔ ہم سب پوچھتے ہیں یہ 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر مولائی کے گھر پر یہ ایک پرچم کیوں لگا ہے، یہ غازی کا علم کیوں لگا ہے؟ میں نے سب مولوی کو اکٹھا کر کے کہا، میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ایک پرچم لگاتے ہو، 2 پارٹیوں کو دور رکھتے ہو، ہم غازی کا علم سجاتے ہیں۔ یہ 3 ہمارے گھر نہیں آتے، نہ کافر آتا ہے نہ مشرک آتا ہے نہ منافق آتا ہے۔ یک زبان ہو کے آخری آدمی تک حیدری بس تمام کر۔ دیکھیے میں شکر اور دیکھیں مولوی ملا گلی گلی کا گداگر ہر گلی میں جائے گا، ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کبھی علم سے مانگتے ہیں، کبھی تعزیہ سے مانگتے ہیں، کبھی ذوالجناح سے مانگتے ہیں۔ ہم پر ان سے مانگے تو بدعت کے فتوے ہیں، خود گلی گلی ووٹ مانگے تو کوئی فتوہ نہیں ہے۔ جو بیدار مجمع بیٹھا ہو، اچھا صاحب یہ ہر گلی جاتے ہیں، ایک گلی ایسی ہے جہاں سے بڑا بڑا مولوی بھی کنی کترا جاتا ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں گئے اس گلی میں؟ اب مولوی بولا
کا اس لیے نہیں کیا یہاں وہ جھنڈا ہے جس کو دیکھنے سے تو میرے بڑے بڑوں کے نکاح ٹوٹ گئے. میں یہی جملے آپ کے حوالے کروں اور ممبر بھائیوں کے حوالے کروں. بڑے بڑے کے نکاح ٹوٹ گئے. میں ان کا نہ نکاح خان محمد کو کافر کہتے ہیں نہ تیرا نکاح ٹوٹتا. یہ تیرا نکاح کا ٹوٹ جانا پھٹکار ہے دامن جناب عمران چھوڑنے کی. کہ اس گلی میں نہیں جائیں گے, یہاں وہ پرچم ہے جس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اب یہ فتویٰ تو سب نے سنا. آؤ اس ممبر کے ذریعے نوتک میں کھڑے ہو کر آپ کے عقیدوں میں دستک کرتے ہوئے میں جملہ آپ کے حوالے کروں کہ اس عالم کو دیکھ کر ان کا نکاح کیوں ٹوٹتا ہے. یہ جتنے پرچم ہیں ان کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ تیر کا پرچم ہے دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ شیر کا پرچم ہے دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ بلے کا پرچم ہے دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ غازی عالم دیکھنے سے نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پرچم ہے ہاتھ کھول کے اگر بات سمجھ میں آئے میرا داد دینا ورنہ خاموش ہو جانا. یہ جتنے پرچم ہے یہ پارٹی کا پتہ دیتا ہے. یہ تیر کا پرچم ہے یہ پی پی کا بتائے گا. یہ شیر کا پرچم ہے یہ نون کا بتائے گا. یہ بلے کا نشان ہے یہ تحریک انصاف کا بتائے گا. لیکن غازی عالم کسی پارٹی کا پتہ نہیں دیتا بلکہ غازی عالم دیکھنے والے کا چہرہ اس کے شجرے کھول دیتا. خدا کی قسم میں شکر گزار. آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ لنگر مجالس ماتم ناصر بھائی ان کے بھائیوں کے نسلوں میں تا قیامت قائم ہوتا ہے. محترم سامعین, پوچھو مولوی سے اگر ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنا سنت ہے, بالوں کو لمبا کر کے چلنا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, تو علم اٹھانا بھی تو سنت ہے. مسئلہ یہ ہے جن کے بڑوں سے علم نہ سنبھلا انہوں نے بدعت کہہ دیا. ہاں, مصائب کے دو جملے تمام پوچھو حج کرنے والوں سے اگر حجر اسود کو چومنا سنت ہے تو گلوئے حسین کو چومنا بھی تو سنت ہے نا. امام حسن کے ماتھے کو چومنا بھی تو سنت ہے نا. سنت پر عمل کرنے والوں پوچھو اگر یہ سب سنت ہے تو در سیدہ پر کھڑے رہ کر دستک دینا بھی تو سنت ہے. کیا در کا جلا دینا بھی سنت ہے؟ کیا جلتے در کو رسول کی بیٹی پہ گرا دینا بھی سنت ہے؟ مصائب ہوتا ہے, سخت الفاظ مصائب نہیں ہوتے. اللہ نے دو گھرانے ایسے تھے جن کی یہاں دو بیٹیاں تھی, ایک نبی کے گھر ایک علی جیسے ولی کے گھر. شام کا وقت ہے, اندھیرا چھا رہا ہے, پردے دار گھروں کو لوٹ جائیں گے. اللہ تمام پردے داروں کے پردے سلامت رکھے. میں اسے امت کا اجر رسالت کہوں یا حادثہ کہوں کہ امت نے دونوں بیٹیوں کو دربار لا کھڑا کیا. نبی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا, علی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا. آپ نے بھی جملہ چپ کر کے سن لیا. جتنے مصائب کا میرے بھائی بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, دونوں بیٹیاں دربار گئی, کیا دربار جانے میں فرق نہیں تھا؟ نبی کی بیٹی بھی دربار گئی, علی کی بیٹی بھی دربار گئی. نبی کی بیٹی پہلے دربار گئی پھر زخمی ہوئی. علی کی بیٹی کبھی کربلا زخمی, کبھی کوفہ زخمی, کبھی دربار یزید زخمی. نبی کی بیٹی چلتی تو نبی کی جھلک دیتی, علی کی بیٹی بولتی تو علی کی جھلک دیتی. دربار میں کھڑے ہو کے جب بولی نا
کہ ماں تو بھی دربار گئی، ماں دیکھ میں بھی دربار آئی، سر پہ چادر رکھ کر حسن حسین کو ساتھ لے کر جانا دربار میں اور بات ہے، آج دیکھ علی اکبر کے قاتلوں کے ساتھ سفر کر کے لسن بنوا کے دربار میں آ جانا اور بات ہے۔ دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے جو بچپن سے نابینا تھے، ساتھ والے کو کونی مار کے کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ مصائب کا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ قیامت آ گئی، کہ نہیں تیری آنکھیں نہیں ہے، تجھے کیسے معلوم کہ کیا قیامت آئی ہے؟ کہ پھر میں کیا سنوں، دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ ساتھ والا کہتا ہے تو جو نابینا ہے تو کیا معلوم، یہ علی نہیں ہے، علی نہیں ہے۔ کہ پھر علی کا بیٹا بول رہا ہوگا، کہ نہیں علی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ کہ پھر علی کی آواز کیسی؟ ساتھ والا کہتا ہے یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ نابینا صحابی تڑپ کے کہتا ہے علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، شرابی کے دربار میں کیسے آ گئی؟ وہ کہتا آئی نہیں لائی گئی ہے۔ کہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں لائی گئی ہے، کہ شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو ننگے سر بھی ہے۔ کہ علی کی بیٹی ننگے سر ہے، کہ تو دیکھ جو نہیں سکتا، اس کے تو ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں صحابی تڑپ کے اٹھ کے کہتا ہے میرے نبی کی بیٹی گھبرانا نہیں، میں تیری مدد کو آ رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، دربار کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی ہند دربار میں داخل ہوئی۔ یزید نے دیکھ کر کہا اپنی بیوی کے سر پہ چادر ڈال کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، بغیر مکر اور چادر کے یہ ناچنے میں مجمع میں کیوں آ گئی؟ اس نے چادر ایک طرف پھینکی، یزید کو دھکا دے کے کہتی ہے یزید اپنے بیوی کے پردے کا بڑا خیال ہے، اور وہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا وہ چادر مانگ رہی